کے ساتھ ڈنر کے لیے کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں. پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے, لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے. اسے کہتے خطوات الشیطان. یہ قرآن میں نہیں لکھا, یہ میرا خالی مثال ہے, میری مثال ہے. اس طریقے سے ایک کمزور مومن شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اسے دور رہیں, لیکن چھپے طریقے سے. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کرنا تو حرام ہے, زنا کے قریب مت آؤ. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں, کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. لیکن خطوات تو شیطان کے نقش قدم ہے نا, ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بھیگ سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان, ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, زنا بالجبر کر رہا ہے, اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو, آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے, تو کم از کم منہ سے روکیے. اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے. اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا. اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی, اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گے آپ سے. کوس نہ تو ہر انسان کر سکتا ہے, وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ. میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے, غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے. اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ, جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے, ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے, وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا, اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو, قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24, یہ میرے نزدیک
یہ ایک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 پر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم, کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو, وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں, وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو, وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو, بیوی یا شوہر ہو, وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے, آپ کے بیٹوں سے, آپ کے بھائیوں سے, آپ کے بیویوں یا شوہر سے, آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال طرف تمہاں وہ تجارت ان تخشون کسادہا وہ مساکن ترضونہا, جو آپ نے جائیداد اکٹھا کی ہے, جو تجارت کر رہے ہیں آپ, جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے, آپ کے بیٹوں سے, آپ کے بھائیوں سے, آپ کے بیویوں یا شوہر سے, آپ کے رشتہ داروں سے, آپ کے دولت سے, آپ کے تجارت سے, آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ, اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا, آپ ٹھہرو, آپ رک جاؤ, حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالی اپنا احکام, اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے والد سے, اپنے بیٹوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بیویوں اور شوہر سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنے مال سے, اپنے تجارت سے, اپنے گھر سے, اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ, آپ ٹھہرو, اللہ تعالی آپ کو ڈسٹروائے کرے گا, آپ کو ہلاک کرے گا. واللہ لا یہدی الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر آپ کام نہیں کریں گے, اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے, اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے, اللہ کا احکام نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں رہیں گی. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودوں کو چنا تھا, یہودوں کو چنا تھا اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے. وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے چنے ہوئے انسان تھے, یہودی. انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا, اللہ کا احکام نہیں مانا. اللہ نے ان لوگوں کو لے آیا. یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے, جو لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے عربوں کو ان کے سر پہ بٹھایا. قرآن مجید کے ذریعے وہ جاہل لوگ کو ساری دنیا میں روشنی پھیلائے. لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے, اس کا پیغام گھروں تک نہیں پہنچائیں گے, دعویٰ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ دوسرے لوگ کو لے کے آئیں گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ربش دٹ گیا, اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ اکیلے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اے مسلم ہم نے تمہیں سب سے بہترین لوگوں میں سے بنایا ہے, سب سے بہترین قوم بنایا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. عزت کے ساتھ, آنر کے ساتھ ذمہ داری, رسپانسبلٹی لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے, ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے, ٹیچر کی رسپانسبلٹی کلرک سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں عزت دے رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, آپ اے مومنو آپ سارے انسانوں میں سب سے بہترین قوم ہیں. اتنی عزت دے رہا ہے, کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سب سے بہترین امہ کہتا ہے, قوم کہتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے, ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ میں ایمان لائے. دعویٰ کرنا, لوگ کو اچھائی کی طرف بلانا, غلط کام سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ ایک نقطہ ہے, ضروری ہے, فرض ہے آپ کو جنت میں جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3, سورہ عصر کو کہتے راہ نجات, نجات کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے, انسان نقصان میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے. وہ عامل صالحات, اچھے اعمال کرتے ہیں. وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. اصلاح اور دعویٰ, مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لے کے آتے اور غیر مسلمان کو پیغام دے کے صحیح راستے پہ لے کے آتے, لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اس سورے سے پتہ لگتا ہے کہ انسان, کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, دعویٰ. وتواصوا رکھتے ہوں گے, حج کے لیے گئے ہوں گے, زکات دیتے ہوں گے, لیکن اگر دعویٰ نہیں کرتے اس سورے کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. کیونکہ شرک آپ دعویٰ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ اللہ کی مرضی, وہ ڈال سکتا ہے. لیکن عام طور پہ چاروں چیز ضروری ہے, صرف دعویٰ بھی نہیں, ایمان بھی, ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, اور عام طور پہ جو کرٹکس آف اسلام ہیں, جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, وہ ایک مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں, اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, اور وہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو, مطلب غیر مسلم, مطلب ہندو, اس کا قتل کرو. اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے, جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے قرآن مجید کا
جس میں لکھا ہے کہ